الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہم نے تجوید کے متعلق کچھ باتیں بتائی تھی، تجوید کا تعارف بتایا تھا اور تجوید کے متعلق ابتدائی باتیں بتائی تھی۔ چونکہ تجوید کی اہمیت کے متعلق بھی بتایا تھا اور تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا کیوں ضروری ہے اس کے متعلق بھی کچھ باتیں بتائی تھی، تو آج میں دوبارہ آپ حضرات کے سامنے یہ ذکر کر لیتا ہوں کہ تجوید کی اہمیت کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ قرآن کو خوب ٹہر ٹہر کے پڑھو۔ تو یہاں سے قرآن کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ خود اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ قرآن کو ٹہر ٹہر کے پڑھو۔ اب ٹہرنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو تجوید کے مطابق پڑھو، تجوید کی جو قواعد ہے، جو ضوابط ہے، ان کے مطابق قرآن کو پڑھنا، یہ ہے اس کا مطلب ہے ٹہر ٹہر کے پڑھنا۔ اب چونکہ یہ تو تجوید کی اہمیت ہو گئی ہے، اب چونکہ میں نے کل بتایا تھا کہ انشاءاللہ آج سے ہم مشق بھی شروع کریں گے، تو اس سے پہلے کچھ چیزیں ہیں، کچھ اصطلاحات ہے تجوید کے متعلق۔ جب ہم مشق کریں گے تو وہ چیزیں ہمارے سامنے آئے گی، تو ہمیں جب ان اصطلاحات کے بارے میں پتہ ہوگا تو تب ہم صحیح طریقے سے مشق کر سکیں گے۔ اس میں جو اصطلاحات ہے، سب سے پہلے اس میں جو چیز ہے تجوید کے اندر وہ ہے تعوذ، استعاذہ جسے کہتے ہیں، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کو استعاذہ بھی کہا جاتا ہے، اس کو تعوذ بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس کا دوسرا نام جس کو تسمیہ بھی کہتے ہیں اور جس کا دوسرا نام بسملہ بھی ہے۔ تو اسی طرح جب ہم قرآن شروع کرتے ہیں تو ہم انہی الفاظ سے ابتدا کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے ابتدا کرتے ہیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ابتدا کرتے ہیں۔ اسی طرح اس کی کچھ صورتیں بھی ہے، وہ انشاءاللہ آگے چل کے ہم کو بتا دیں گے، لیکن جب ہم قرآن شروع کرتے ہیں تو انہی الفاظ کے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہی الفاظ کے ساتھ ہم شروع کرتے ہیں۔ اور چونکہ اللہ رب العزت نے قرآن میں بھی فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب قرآن کی تلاوت کریں تو استعاذہ سے کریں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح بسم اللہ کا بھی ذکر ہے، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان دونوں تعوذ کے متعلق بھی اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے اور بسم اللہ کے متعلق بھی ارشاد فرمایا ہے، تو یہ دونوں جو ہے نا قرآن سے ثابت ہیں۔ تو اسی طرح یہ ایک طریقہ ہے کہ جب ہم قرآن کو شروع کریں تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ سے شروع کریں۔ اس کے بعد جو آپ لوگوں کو جو میں ایک اور چیز بیان کرنے لگا ہوں وہ ہے زبر۔ اب اعوذ باللہ بسم اللہ کے بعد ہم آتے ہیں حرکات کی طرف۔ زبر، زیر، پیش، ان کو حرکات بولتے ہیں۔ اب ہمیں ان کی پہچان کیسی ہوگی کہ جو زبر ہے وہ ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتا ہے، زیر ہمیشہ حرف کے نیچے ہوتا ہے، اور جو پیش ہے وہ اس طرح گول ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کو حرکات بولتے ہیں، زبر، زیر، پیش، ٹھیک ہے۔ اب جس حرف کے اوپر زبر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو مفتوح کہیں گے۔ اس کو عربی میں فتحہ بھی کہتے ہیں، زبر کو عربی میں فتحہ بھی کہتے ہیں، اور زیر کو عربی میں کسرہ کہتے ہیں،
اردو میں تو زیر لیکن عربی میں اس کو کسرہ کہتے ہیں، اور اسی طرح پیش جو ہے نا اس کو عربی میں ضمہ کہتے ہیں۔ یہ جو اصطلاحات تھے اس کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے، تاکہ جب ہم مشق کریں گے تو یہ چیزیں ہمارے کام آئیں گی۔ تو زبر، زیر اور پیش، ٹھیک ہے۔ اب جس حرف کے اوپر زبر ہوگا اس کو مفتوح کہیں گے، جس حرف کے اوپر پیش ہوگا اس کو مضموم کہیں گے، اور جس حرف کے نیچے زیر ہوگا اس کو مضموم کہیں گے۔ تو یہ تو زبر، زیر، پیش کے متعلق ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک اور چیز ہے شد، ٹھیک ہے۔ شد کیا ہے؟ یہ ایک جس طرح ڈبلیو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ جس میں ایک اس میں 3 لکیریں ہوتی ہیں، وہ اوپر کی طرف ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو چھوٹی شکل میں یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب یہ کسی بھی حرف کے اوپر ہوگا تو اس حرف کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ تو وہ جو حرف ہے، جس حرف کے اوپر بھی یہ ہوگا اس حرف کو ہم تھوڑا سا سختی کے ساتھ پڑھیں گے۔ جیسے میں ایک مثال دے دیتا ہوں، جیسے الذین، تو یہاں جو لام ہے اس کے اوپر شد ہے، اور اس کو ہم تھوڑی سی سختی کے ساتھ پڑھیں گے، جیسے اللہ، الذین، ٹھیک ہے۔ تو اگر زبر ہوگا تو ہم لام کو سختی کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، یا زیر ہوگا تو لام کو سختی کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، یا پیش ہوگا تو لام کو سختی کے ساتھ نہیں پڑھیں گے۔ لیکن اگر اس لام کے اوپر شد ہوگا تو ہم اس لام کو سختی سے پڑھیں گے، جیسے الذین، ٹھیک ہے، جیسے من اللہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے نا اس کے اوپر یہ کیا ہے؟ شد ہے، تو ہم اس کے اوپر اس کو سختی سے پڑھیں گے۔ ایک اور اس کے متعلق بتا دوں کہ جس حرف کے اوپر یہ ہوگا تو اس حرف کو ہم 2 مرتبہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ کہ 2 مرتبہ کیسے پڑھیں گے؟ جیسے ان، ٹھیک ہے، نون میں شد ہے، تو اب ہم جب اس کے ہیجے کریں گے یا اس کی جوڑ ہم کریں گے تو ہم اس طرح پڑھیں گے، جیسے حمزہ نون زیر ان نون زبرنا، ٹھیک ہے۔ اب نون اس میں 2 مرتبہ آ گیا، ایک تو شروع میں، دیکھیے حمزہ نون، نون شروع میں، ٹھیک ہے۔ اب پھر نون زبرنا، اب جب ہم حرکت اس کے اوپر پڑھ رہے ہیں تو پھر دوبارہ نون آیا۔ تو اس کی یہ تخصیص، یہ اس کی صفت ہے کہ یہ حرف 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ٹھیک، جیسے ان، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہو گیا شد کے متعلق۔ اب ایک اور علامت ہے جسے ساکن بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ ساکن کیا ہے، اس کی علامت کیا ہے؟ وہ ایک چھوٹی سی، مطلب یہ کہ دال کی طرح ہوتی ہے ایک علامت، ٹھیک ہے۔ اب اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی بھی حرف کے اوپر وہ علامت ہوتی ہے تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ ہم اس کو ساکن کر کے پڑھیں گے۔ ساکن کا مطلب یہ ہے کہ نہ ہم اس کے اوپر زبر پڑھیں گے، نہ ہم اس کو نیچے زیر پڑھیں گے، نہ ہم اس کے اوپر پیش پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب ساکن کیسے پڑھیں گے؟ جیسے جیسے الانسان، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو ہے، ٹھیک ہے نا، یہاں پر لام کے اوپر کیا ہے؟ ساکن، ٹھیک ہے۔ تو اب چونکہ زبر تو نہیں ہے، نہیں اس کے نیچے زیر ہے، نہیں اس کے اوپر پیش ہے، ساکن ہے، تو ہم اس کو ساکن کر کے اس طرح پڑھیں گے، جیسے ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ساکن جو ہے نا، یہ جس حرف کے اوپر بھی آئے گا تو اس کو حرف کے اوپر نہ زبر ہوگا، ٹھیک ہے، نہ مطلب اس حرف کو ہم متحرک نہیں پڑھیں گے بلکہ ساکن پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو ہوا ساکن کے متعلق۔ اب ایک اور چیز ہے جسے غنہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب غنہ کیا ہے؟ غنہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے آواز کو ناک میں لے کے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ جہاں پر نون ساکن آ جائے، جہاں پر میم ساکن آ جائے، جہاں پر مشدد نون مشدد آ جائے یا میم مشدد آ جائے تو اس میں ہم غنہ کرتے ہیں،
ٹھیک ہے. تو غنہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم آواز کو ناک میں لے کے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ اصطلاحات اس لیے بتا رہا ہوں چونکہ آگے چل کے جب ہم ابھی کچھ دیر بعد شروع کریں گے تو اس میں یہ جو اصطلاحات ہیں یہ کام آئیں گی، تو اس لیے ان اصطلاحات کا ہم پہلے ذکر کر لیتے ہیں. تو جو غنہ ہے، ٹھیک ہے، غنہ کیا ہے؟ غنہ یہ ہے کہ آواز کو ناک میں لے کے جانا، یہ غنہ ہے. ٹھیک ہے. جیسے ان، ٹھیک ہے، اب یہاں آواز ناک میں چلی گئی. ٹھیک ہے. اب ایک اور اس کی صورت ہے اخفا. اب اخفا کا کیا؟ اس میں بھی آواز ناک میں لے کے آواز جو ہے ناک میں جاتا ہے، لیکن غنہ اور اخفا میں فرق ہے. فرق یہ ہے جو غنہ ہے، ٹھیک ہے، اس میں جو آواز ہم ناک میں لے کے جاتے ہیں تو بالکل آواز ظاہر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وہ آواز بالکل ظاہر ہوتی ہے. اور جو اخفا ہے، ٹھیک ہے، اس میں آواز تھوڑی سی چھپی ہوئی ہوتی ہے ناک میں. ٹھیک ہے. جیسے اس کی مثال یہ ہے اخفا کی، انسان. ٹھیک ہے. اور غننے کی مثال کیا ہے؟ ان. ٹھیک ہے نا. تو یہ تو مطلب یہ ہے کہ ابتدائی جو باتیں ہیں، جو اصطلاحات ہیں، وہ آپ کے متعلق آپ لوگوں سے ہم نے شیئر کر دیا ہے. ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو بتا دیا ہے. تو مزید انشاءاللہ اس کے بارے میں تفصیل آگے آپ اس کتاب میں پڑھیں گے، وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اس کے متعلق. لیکن اب اس لیے آپ کو بتانا ضروری ہے چونکہ آگے جب ہم مشق کریں گے تو اس میں چونکہ یہ اصطلاحات آئیں گی تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم آپ کو ابھی سے بتا دیں. اچھا، ایک اور چیز، مد. ٹھیک ہے. مد کیا ہے؟ مد کا مطلب ہے کھینچنا. مد کا معنی ہے کھینچنا. ٹھیک ہے، اسٹریچ کرنا یعنی کھینچنا. ٹھیک ہے. اب اگر کسی حرف کو کھینچنا ہو تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اس حرف کو ہم نے کھینچنا ہے؟ تو اس کی ایک علامت ہے. ٹھیک ہے. اس طرح اس کے اوپر ایک علامت لگی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. اگر اس حرف کے اوپر اگر وہ علامت ہوگی تو وہ جو ہے نا ہم اس کو کھینچیں گے. ٹھیک ہے. اب کتنا کھینچنا ہے اس کی مقدار ہے. ٹھیک ہے. اب مد کی قسمیں ہیں، ایک مد متصل ہے، ایک مد منفصل ہے. ٹھیک ہے. مد اصلی ہے، مد فری ہے، وہ انشاءاللہ ہم آ کے جا کے بتائیں گے. لیکن شروع میں ابھی جو ہے نا اتنا سمجھ لیجئے کہ مد کیا ہے، کتنی قسمیں ہیں. دو قسمیں ہیں اس کی، مد متصل، مد منفصل. ٹھیک ہے. مد متصل کے اور احکام ہے، مد منفصل کے اور احکام ہے. ٹھیک ہے. اب مد متصل کی بھی انشاءاللہ ہم تعریف بعد میں پڑھیں گے اور مد منفصل کی بھی. سب اتنا سمجھیے کہ مد متصل کو ہم زیادہ کھینچتے ہیں، اس کی مقدار 3 الف یا 5 الف ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور مد منفصل کی جو مقدار ہے اس میں کسر کیا جاتا ہے یا 2 الف اس طرح کھینچتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب کسر کیا ہے یہ بھی انشاءاللہ ہم آگے بتا دیں گے. ٹھیک ہے. صرف اتنا سمجھ لیجئے کہ مد کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، مد منفصل اور مد متصل اور مد منفصل. تو یہ تو ہو گیا مد کے متعلق. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ اس کی مقدار جو ہے نا وہ اس کے بارے میں انشاءاللہ آگے بتائیں گے. اب صرف اتنا سمجھ لیجئے جیسے کسی حرف کے اوپر مد ہے تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ جیسے اذا جاء نصر اللہ، اذا جاء. ٹھیک ہے. اس کی مقدار ہم کیسے، ہم اگر کہیں گے کہ 5 الف اس کو کھینچنا ہے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ اس انگلیوں کو بند کر کے. ٹھیک ہے. اس طرح اذا جاء، جب 5 انگلی برابر ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا، تو اس کو فوراً اس طرح پھر کھولتے جانے. تو یہ 5 الف کے بقدر ہم نے اس کو کھینچنا ہے. تو یہ تو مد کے متعلق ہو گیا. ٹھیک ہے. تو اب ہم آتے ہیں مشق کی طرف. ٹھیک ہے. تو ہم ابھی شروع کریں گے سورۃ الناس. ٹھیک ہے نا. تو کوشش کیا کہ سامنے قرآن رکھا کرے. ٹھیک ہے. تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو. جی. اب ہم شروع کریں گے اعوذ باللہ اور بسم اللہ سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب اس میں اعوذ باللہ میں آپ کو بتا دوں، اس میں جو زیادہ تر جو اکثر ہمارے دوست احباب غلطی کرتے ہیں
وہ حمزہ اور عین میں کرتے ہیں. حمزہ اور عین میں کس طرح کرتے ہیں کہ حمزہ کو یا عین کی طرح پڑھ دیتے ہیں یا عین کو حمزہ کی طرح پڑھ دیتے ہیں. جیسے اگر حمزہ کو عین کی طرح پڑھتے تو ایسے پڑھتے ہیں اعوذ یا اعوذ، ٹھیک ہے نا. تو اس طرح دو عین مل جاتے ہیں، ٹھیک ہے، حالانکہ یہ غلط ہے. ٹھیک ہے، حمزہ کا اپنا ایک مخرج ہے، اس کی اپنی ایک جگہ ہے، وہاں سے ادا ہوتی ہیں. اور اسی طرح عین، ٹھیک ہے، زیادہ تر جو غلطی ہوتی ہے وہ عین میں ہوتی ہے. حمزہ میں بھی ہوتی ہے لیکن اس میں کم ہوتی ہے. عین میں زیادہ تر بچے بھی کرتے ہیں، بڑے حضرات جن کو تجوید کے بارے میں نہیں علم تو وہ بھی کرتے ہیں. تو وہ عین کو حمزہ کی طرح پڑھتے ہیں، جیسے اعوذ. ٹھیک ہے. اب چونکہ میں نے شروع میں بتایا تھا، کل بھی بتایا تھا کہ اگر ہم ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھیں گے تو اس کا معنی بدل جائے گا. ٹھیک ہے، تو اس لیے جو عین ہے اس کو عین ہی پڑھنا ہے، اس کا اپنا ایک مخرج ہے. ٹھیک ہے، اپنا اپنی اس کی ایک جگہ ہے، وہاں سے عین ادا ہوتا ہے. جیسے اعوذ. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد جو آتا ہے وہ ذال ہے. ٹھیک ہے، ذال اور زا تھوڑی سی آواز کی مماثلت کی وجہ سے اس طرح غلطی کر جاتے ہیں، جیسے کچھ اعوذ پر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اعوذ نہیں ہے، اعوذ ہے. ٹھیک ہے نا. زبان کا جو نوک ہے، اوپر جو دانت ہے اس کے کنارے کے ساتھ جب لگے گا تو ذال ادا ہوگا. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد جو آتا ہے طوا. ٹھیک ہے. اب اکثر حضرات وہ طوا کو بہت زیادہ کھینچتے ہیں. من الشیطان الرجیم، اس کے اوپر تو مد نہیں ہے، اس کو بھی ایک الف کی مقدار کھینچنا ہے. من الشیطان الرجیم. ٹھیک ہے. اب طوا میں ایک اور غلطی کرتے ہیں کہ اس کو باریک پڑھتے ہیں، اور طوا کی صفت ہے کہ ہمیشہ موٹی پڑھی جائے گی. ٹھیک ہے، جیسے من الشیطان الرجیم، من الشیطان الرجیم، فرق ہے نا. ٹھیک ہے، تو طوا کو ہمیشہ موٹا پڑھیں گے، باریک بالکل نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں جو صفت ہے اس میں یہ صفت لازمہ ہے. صفت لازمہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ صفت حرف میں ہمیشہ پائی جائے گی. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ہم آتے ہیں را کی طرف. ٹھیک ہے. اب جب ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو ہم را کو کیا کرتے ہیں، یا تو را کو باریک پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یا را کو ہم وہ کی طرح پڑھ دیتے ہیں. اب باریک کیسے پڑھتے ہیں؟ من الشیطان الرجیم، نہیں، ایسا نہیں. کیونکہ ایک قاعدہ ہے را کے متعلق کہ را کے اوپر اگر زبر ہو تو ہمیشہ موٹی پڑی جائے گی. ٹھیک ہے. اب چونکہ یہاں پر را کے اوپر کیا ہے، زبر ہے، تو ہم اس کو موٹا پڑھیں گے نہ کہ باریک پڑھیں گے. من الشیطان الرجیم، نرجیم، نرجیم نہیں، نرجیم، نرجیم. ٹھیک ہے. اب وہ کی طرح مطلب را کو وہ کی طرح کس طرح پڑھتے ہیں، وہ اس طرح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وہ تو وہ بن گیا، ہونٹوں کو نہیں ہلانا، ہونٹوں کو نہیں ہلانا، کیونکہ را کا جو مخرج ہے وہ اور ہے. ہونٹوں کو ہلائیں گے تو اس کا وہ کا مخرج ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہونٹوں کو ہم نے بالکل عمل دخل نہیں دینا. ٹھیک ہے. کچھ اعضاء ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو مخارج میں استعمال ہوتے ہیں. اب ہر حرف کا اپنا مخرج ہے، جو حرف کا اپنا مخرج ہے، جو جس اعضاء سے ادا ہوتے ہیں، تو ہم اسی اعضاء کو سے حرف کو ادا کریں گے، نہیں کسی اور جگہ سے ادا کریں گے تو وہ تو حرف ہی نہیں ادا ہوگا. ٹھیک ہے. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، نر رجیم. اب دیکھو یہاں پر ہونٹ گول ہو رہے یا ہونٹ کو کوئی حرکت دے رہا ہوں، نہیں نا، اپنی جگہ پہ ہیں. نر رجیم، نر رجیم. یہ تو ہو گیا را کے متعلق. ٹھیک ہے. تعوذ کے متعلق، استعاذہ کے متعلق. ٹھیک ہے. جب آپ مشق کرو گے، ٹھیک ہے نا، تو آپ نے اعوذ باللہ میں ان 3-4 چیزوں کا خیال رکھنا ہے. ایک عین، حمزہ، عین. ٹھیک ہے. حمزہ کو عین کی طرح نہیں پڑھنا، عین کو حمزہ کی طرح نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ذال،
ذال کو زا کی طرح نہیں پڑھنا. اس کے بعد آتا ہے طوا. طوا میں دو چیزیں ہیں, ایک تو طوا کو لمبا نہیں کرنا اور ایک طوا کو باریک نہیں پڑھنا, ٹھیک ہے. اس کے بعد آتا ہے را, ٹھیک ہے. اب را میں بھی دو چیزیں ہیں, ایک را کو موٹا پڑھنا ہے, ٹھیک ہے, اور ایک را کو وہ کی طرح نہیں پڑھنا, ٹھیک ہے نا. تو یہ دو تین چار چیزیں ہو گئی ہے اس مطلب جو اعوذ باللہ میں جو حروف ہے, ٹھیک ہے. تو جب ہم مشق کریں گے تو ہم نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. جب ہم ان چیزوں کا خیال رکھیں گے, ٹھیک ہے نا, تو ہم صحیح طریقے سے اعوذ باللہ کو پڑھ سکیں گے, اعوذ باللہ کو ادا کر سکیں گے. اس کے بعد آتا ہے تسمیہ, ٹھیک ہے, جو میں نے شروع میں کہا تسمیہ کا دوسرا نام بسملہ بھی ہے, ٹھیک ہے. اس میں ہم سے کیا غلطیاں ہوتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, زیادہ تر اس میں جو غلطی ہوتی ہے وہ سین کی ہوتی ہے. سین کی غلطی کس طرح ہوتی ہے کہ ہم سین کو سا کی طرح پڑھتے ہیں, بسم اللہ پڑھتے ہیں. جب سا کی طرح پڑھیں گے تو حرف ہی نہیں رہے گا, جب حرف نہیں رہے گا تو معنی بدل جائے گا, ٹھیک ہے. تو بسم اللہ پڑھنا چاہیے, نہ کہ بسم اللہ پڑھنا چاہیے, ٹھیک ہے. ایک اور اس میں جو غلطی کرتے ہیں وہ ہے بسم اللہ, ٹھیک ہے, یا زبر کو اتنا کہیں دیتے ہیں کہ وہ یا بن جاتی ہے بسم اللہ. اس کا بھی خیال کرنا ہے, یہ بھی لحن جلی کی صورت ہے, ٹھیک ہے. تو ہم آتے ہیں سین کی طرف. اب سین کو ہم کیسے ادا کریں گے؟ ہم کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جو سین ہے, ٹھیک ہے, یہ صحیح ادا ہو گیا؟ اس کی جو اصل جو اس میں جو چیز ہے وہ ہے صفت. اس کی صفت کیا ہے؟ سٹی, یہ اس کی صفت ہے, ایک آواز, ٹھیک ہے, یہ سٹی کی طرح آواز, بس بس, ٹھیک ہے, بس نہیں, ٹھیک ہے, وہ تو سا بن جائے گی بس. اب اس کا مخرج کیا ہے؟ مخرج تو ہم آگے پڑھیں گے, لیکن چونکہ یہ اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ یہ ہم مشق کریں گے تو اس میں ہمیں فائدہ ہوگا کہ جو زبان کی جو نوک ہے, ٹھیک ہے, اور یہ نچلے جو دانت ہے جسے ثنایا کہتے ہیں, جو سامنے والے یہ جو دو, اس کا جو اندر کا حصہ ہے, اندر کا, ٹھیک ہے نا, اور جو درمیان ہے یا اس کا جو کنارہ ہے ثنایا کا, جب زبان کی نوک اس کے ساتھ لگے گی تو سین ادا ہوگا, اور اس کا کچھ تھوڑا سا حصہ اوپر کے دانتوں کے ساتھ بھی ہے, ٹھیک ہے, کچھ حصہ دانتوں کے ساتھ بھی لگنے, لیکن زیادہ تر نیچے والے دانت کے ساتھ اس کا تعلق ہے. تو 3 حروف کا ہے, ویسے میں بتا دیتا ہوں, صاد, زا اور سین, ٹھیک ہے. لیکن اس وقت ہم سین کے متعلق پڑھ رہے ہیں, تو سین کو کس طرح پڑھنا ہے کہ اس میں آواز آئے سٹی کی, بسم اللہ, ٹھیک ہے, بسم اللہ نہیں, ٹھیک ہے. اچھا, اب اس کے بعد چونکہ یہ اوپر مجھے بتا دینا چاہیے اعوذ باللہ میں, تو ابھی یہ ذہن میں آ گئی. اچھا, اس میں بسم اللہ کے بعد یہ جو اللہ کے بعد جو ہا آتی ہے, ٹھیک ہے, اس میں ہم غلطی کرتے ہیں کہ ہا کو ہا کی طرح پڑھ دیتے ہیں, جیسے بسم اللہ الرحمن, ٹھیک ہے, ہوتا ہے. کل میں نے بتایا تھا جیسے الحمد کو ہا کی طرح پڑھ لیا, ہا کو ہا کی طرح پڑھ لیا, ٹھیک ہے نا. تو اس کے ہم نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جو حرف ہے, جس کا جو مخرج ہے, ہم نے اس کو اس مخرج سے ادا کرنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, نہ کہ بسم اللہ الرحمن. نہ تو وہ تلاوت میں نہ خوبصورتی رہے گی, نہ اس الفاظ کی جو عربیت ہے وہ باقی رہے گی, ٹھیک ہے نا. تو بسم اللہ الرحمن پڑھنا ہے, نہ کہ الرحمن. اب اسی طرح را میں چونکہ اوپر اعوذ باللہ میں بتا دیا, بسم اللہ میں بھی یہی غلطی کر دیتے ہیں ہم. تو اس کا خیال رکھنا ہے, ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے, ٹھیک ہے. کچھ اصطلاحات بتا دیے آپ لوگوں کے سامنے, میں نے عرض کر دیے کہ زبر زیر پیش کے متعلق, پھر اعوذ باللہ بسم اللہ کے متعلق, پھر اعوذ باللہ کی مشق کرائی, ٹھیک ہے, کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اس کو پڑھنا ہے اعوذ باللہ. اس طرح جب ہم اس کی مشق کریں گے تو تب جا کے ہماری یہ جو غلطیاں ہیں یہ ٹھیک ہو جائیں گی. جیسے اعوذ باللہ, اب مشق کیسا کرنا ہے؟ ایسا کرنا ہے اعوذ باللہ, زیادہ تیز نہیں پڑھنا کیونکہ ہم تو نماز تو نہیں پڑھاتے, ٹھیک ہے, یا ہم کسی کو منزل نہیں سناتے, کیونکہ مشق کرتے تو مشق میں آپ نے آہستہ صاف
کر کے ہر حرف کو پڑھنا ہے تاکہ ہمیں اس کا مخرج کا پتہ چلے، ٹھیک ہے، کہ کہاں سے ادا ہوتا ہے. جیسے اعوذ باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اسی طرح بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ بھی نہیں پڑھنا، بسم اللہ زیر، ہم نے صرف زیر کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسی طرح جب آپ مشق کریں گے تو بار بار جب مشق کریں گے آپ لوگ تو اسی طرح فائدہ یہ ہوگا کہ وہ جو جس طرح آپ مشق کریں گے، ٹھیک ہے نا، تو آہستہ آہستہ وہ جو الفاظ ہے وہ اپنی جگہ سے ادا ہوں گے، اور اسی طرح آپ صحیح طریقے سے وہ آیات پڑھ سکیں گے، وہ الفاظ اپنی جگہ سے ادا کر سکیں گے، اور اسی طرح آپ قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھ سکیں گے. لیکن یہ تب ہوگا جب آپ کو اصطلاحات کے متعلق پتہ ہو، تجوید کے متعلق پتہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ مشق کریں. یہ دو چیزیں کہ مشق میں یہ دو چیزیں لازم ہے، ایک تو مشق کرنا، ٹھیک ہے، اور ایک مشق کے ساتھ ان اصطلاحات کا ذہن میں رکھنا، ٹھیک ہے نا. تو آج کے لیے اتنا کافی ہے. کل انشاءاللہ سورۃ الناس سے ہم شروع کریں گے، اور اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے متعلق آج ہم نے جو ہے نا آپ لوگوں کو بتا دیا کہ اعوذ باللہ میں کس چیز کا خیال کرنا چاہیے. زیادہ تر جس حروف میں غلطیاں ہوتی ہیں وہ حمزہ ہے، عین ہے، قا ہے، را ہے، ہا ہے، سین ہے، ٹھیک ہے نا. اس طرح با کے بعد ہم جو پڑھتے ہیں سین پڑھیں گے، نہ کہ ہم زیر کو اس تک کھینچیں گے کو یا بن جائے گی، ٹھیک ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم. السلام علیکم.